بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عالی قدر ناظرین، موجودہ معاشی بحران نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ایسے حالات میں بہت سارے لوگ سخت قسم کی معاشی بحران کا شکار ہیں اور بڑی مشکلات کا سامنا وہ لوگ کر رہے ہیں۔ ان حالات میں ہم سب نے زندگی کیسے گزارنی ہے؟ ہم نے اپنے وجود کو معاشرے اور سوسائٹی کے لیے کس طرح مفید بنانا ہے، اور ہماری بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، ذمہ داریاں، فرائض اور رسپانسبلٹیز کیا ہیں؟ اس حوالے سے رسول کریم علیہ تحیۃ و ثنا کی ایک حدیث پاک سے آج اس بات کا آغاز کیا جائے گا۔ آقا حضور رسالت مآب علیہ تحیۃ و ثنا نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی امت کی ایک جماعت کو دیکھا، ایک ایسی جماعت جو ابھی پیدا نہیں ہوئی، اس نے ابھی بعد میں آنا ہے، لیکن ان کی ایک زبردست خوبی حضور نے ارشاد فرمائی کہ فرمایا احبہم و یحبوننی، وہ ایک ایسی جماعت ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں پہ سوچا جا سکتا ہے کہ یہ کس قدر بلند مقام، اعلیٰ مرتبہ اور قابل رشک منزل ہے کہ کوئی انسان اللہ کے محبوب کا محبوب بن جائے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس سے محبت کرنے لگ جائیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ عظمت کی یہ منزل بندہ کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس جماعت کی کچھ صفات بیان کی جو ان حالات کے تناظر میں ہمارے لیے راہبر اور رہنما کی حیثیت رکھتی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یتناصحون ویتبادلون، کہ ان کی پہلی صفت یہ ہوگی کہ وہ ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہوں گے۔ اب خیر خواہی ایک وسیع اصطلاح ہے، ایک جامع ٹرم ہے۔ کوئی شخص راستے سے گزرتے ہوئے کوئی کانٹا پتھر راستے سے ہٹا دیتا ہے، یہ بھی خیر خواہی ہے، لیکن یہاں خاص طور پر خیر خواہی سے مراد کیا ہے؟ اگلا جملہ حضور علیہ السلام کا فرمایا وَيَتَبَازَلُونَ، وہ خیر خواہی کرتے ہوں گے اور اپنا مال ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہوں گے۔ گویا یہاں خیر خواہی سے خاص طور پر مراد معاشی بحران کی کیفیت میں دوسروں کو سپورٹ کرنا، ان کے ساتھ مالی معاونت کرنا اور ان کی ہیلپ کرنا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے حصول کا ایک انتہائی اہم اور مؤثر ترین ذریعہ بن سکتا ہے۔ حدیث پاک میں آگے اس جماعت کی کچھ اور علامتیں اور خوبیاں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، جن میں پھر آگے چل کر ایک اور خوبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے جذبات بھی وہ رکھتے ہوں گے۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان کے غنی اور مالدار لوگ، یعنی کن کے؟ ان کے جن سے میں محبت کرتا ہوں وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ان کے مالدار لوگ غریب لوگوں کی تیمارداری کرتے ہوں گے، غریب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرتے ہوں گے۔ یہاں رک کر ہمیں سوچنا یہ ہے کہ معاشرے میں زندگی گزارنے والے لوگ اگر ہم انہیں تقسیم کرنا چاہیں تو تین طبقات میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایلیٹ کلاس، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی فراوانی عطا کی ہے، خوشحالی کی نعمت سے، دولت سے نواز رکھا ہے۔ دوسرے میڈیاکرز، متوسط طبقہ، اور تیسرے جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پسماندہ اور غریب لوگوں پر مشتمل طبقہ اور جماعت ہے۔ ایسے میں ہر طبقے کی خواہش ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نگاہ حاصل کر سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کی منزل پا سکے۔ وہ کیسے پائی جا سکتی ہے؟ خیر خواہی، خرچ کرنا۔ تو سب سے پہلا طبقہ مالدار لوگوں کا۔ ایسے حالات میں ان کا یہ فرض منصبی ہے کہ وہ اپنی تجوریوں کے منہ معاشرے کے غریبوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، احتیاج مندوں کے لیے، معاشی مشکلات کا شکار اپنے ارد گرد بسنے والے لوگوں کے لیے کھولیں، دل کھول کر ان پر خرچ کریں۔ زکوٰۃ کے علاوہ، صدقات واجبہ کے علاوہ، عام عطیات اور جو ڈونیشنز ہیں ان کے ذریعے بھی وہ ان کی ہیلپ کریں، وہ انہیں سپورٹ کریں۔ خاص طور پر یہاں حضور علیہ السلام کی اس حدیث سے رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کس مسلمان کا ایمان سب سے بہتر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چند چیزیں بیان فرمائیں ان میں سر فہرست فرمایا اطعام الطعام، کھانا کھلانا۔
گویا جو شخص اپنے دسترخوان کو جتنی زیادہ وسعت دے دیتا ہے، جس کے دسترخوان سے مخلوق خدا جتنی زیادہ فیض یاب ہوتی ہے، نفع اٹھاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کا اتنا ہی اعلیٰ درجہ عطا کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں وہ اتنا ہی زیادہ پختہ وہ مسلمان قرار پاتا ہے۔ ہمارے لیے یہ ایک اپرچونٹی ہے، ہمارے لیے یہ ایک موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان ثابت کر سکیں، ہم اپنے آپ کو ایک اچھا انسان ثابت کر سکیں، انسانیت کی محبت کے ساتھ، انسانیت کی خیرخواہی کے ساتھ اور انسانیت کی ہمدردی کے ساتھ۔ دوسرا طبقہ متوسط لوگوں کا ہے، ان پر بھی لازم ہے کہ وہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے اللہ کی مخلوق پر خرچ کریں تاکہ وہ بھی یہ منزل محبت حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ اور تیسرا طبقہ معاشرے کے غریبوں کا ہے، اگرچہ غریب خود مستحق ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید ایک جگہ پر اللہ کے پیارے بندوں کی علامت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ جو تنگی اور خوشحالی دونوں کیفیتوں میں خرچ کرتے ہیں۔ خوشحال بندہ تو خوشحال ہے، وہ خرچ کرے گا، تو تنگ دست بندہ قرآن رغبت دلاتا ہے کہ وہ بھی خرچ کرنے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کرے۔ بالکل ایک عام سطح پر آ کر میں یہاں ایک مثال کوٹ کروں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ طعام الواحد یکفی الاثنین، دو بندوں کا کھانا، ایک بندے کا کھانا دو بندوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ باقاعدہ حدیث کی کتابوں میں پورا چیپٹر، خاص طور پر بخاری شریف میں یہ قائم کیا گیا۔ ایک بندے کا کھانا دو کے لیے پورا ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ جتنا کھانا کھاتے ہیں آپ اس کی کوانٹیٹی ہاف کر لیں، آدھا کھانا کسی دوسرے کو دیں، جب آپ اس کو شریک کریں گے اس کا پیٹ بھرے گا، اللہ اس کی برکت سے آپ کو بھی سیر شکمی یا شکم سیری کی دولت رب ذوالجلال عطا فرما دے گا۔ اگر آپ غریب ہیں، آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی گزر بسر خود مشکل سے ہوتی ہے، تو آپ کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں، آپ کے گھر میں 5 روٹیاں پکتی ہیں، آپ 6 پکائیں، ایک روٹی کسی غریب تک پہنچائیں۔ آپ کے گھر میں اگر آپ سمجھتے ہیں ایک بھی فالتو نہیں پکا سکتے، 5 پکا لیں۔ آپ کے گھر میں 5 بندے، آپ 5 بندے 4 روٹیاں کھائیں، ایک روٹی بچائیں، کسی غریب تک پہنچائیں۔ یہاں حضور کی اس حدیث سے فیض حاصل کریں کہ ایک کا کھانا 2 کو کافی ہے، تو 4 کا تو 5 کو بہر صورت کافی ہوگا۔ اور یہاں پہ حضور علیہ السلام کی ایک اور حدیث سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کھانا کھانے کے آداب بیان کیے تو اس میں یہ بھی بتایا کہ آپ کھانا کھاتے ہوئے اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاؤ، الگ الگ کھانا کھانے سے بے برکتی ہوتی ہے، جب آپ اکٹھے کھانا کھاتے ہیں برکت ہوتی ہے۔ برکت کیسے ہوتی ہے؟ حضور نے اس کی وضاحت فرمائی کہ ید اللہ علی الجماع، اللہ کی مدد کا ہاتھ جماعت پہ ہوتا ہے، جب آپ اکٹھے بیٹھتے ہیں اس کی مدد کا ہاتھ ہوتا ہے اور وہ برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب آپ اپنی جماعت میں کسی دوسرے غریب کو شامل کریں گے، اپنے دسترخوان پر کسی غریب کو بٹھائیں گے، اپنے حصے کا رزق کسی دوسرے تک آپ پہنچائیں گے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا ہاتھ آپ کے ساتھ شامل حال ہوگا اور اللہ آپ کے تھوڑے میں بھی ڈھیر ساری برکتیں عطا فرما دے گا، اور آپ کی جو معاشی تنگ دستی ہے اس کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو بھی معاشی خوشحالی کی دولت خالق ارض و سما عطا فرما دے گا۔ بات اپنے ظرف میں وسعت پیدا کرنے کی ہے، بات دلوں کے اندر وسعت پیدا کرنے کی ہے، بات اپنے اندر خرچ کرنے کا حوصلہ پیدا کرنے کی ہے، اور بات معاشرے کے پسے ہوئے طبقے کے سر پر دست شفقت رکھنے کا جذبہ اور ارادہ کرنے کی ہے۔ اگر ہم یہ ارادہ کر لیں تو یقیناً معاشرے کی بہت ساری مشکلات کم کرنے کا ہم باعث بن سکتے ہیں، اور وہ شخص بڑا ہی خوش نصیب، بڑا ہی خوش بخت اور بڑا ہی وہ مقدر کا سکندر ہوتا ہے کہ جو معاشرے میں بسنے والے انسانوں کی مشکلات کم کرنے کا باعث بن سکے۔ فطرت نے، تقدیر نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، آئیے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں اس کی مخلوق کو شریک کرتے ہیں، یہی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔